بسم اللہ الحمد للہ وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، مجھے جو تاثر پیش کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، میں نے شعبہ حفظ کے بچوں کا امتحان لیا اور میں نے بہت بہتر پایا بچوں کو۔ میرے بھائیوں، یہ میرا ایک لفظ ہے، میں نے بہت بہتر پایا۔ کچھ بھائی ہو سکتے ہیں میرے اس جملے پر اٹیک کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سوالی، سوال کرنا ہے، سوال کیوں کرنا مقصد نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا کہ بڑے بہتر پایا میں نے بچوں کو، سوال کر سکتے ہیں لیکن سوال کرنے کے مقاصد جانتے نہیں، اور سوال کرنے کا ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ابھی اتر پردیش میں مدارس کے سروے کا فرمان جاری ہوا ہے۔ جیسے فرمان جاری ہوا، میڈیا والے مائک لے کر کے پہنچ گئے مدارس میں، بچوں سے انٹرویو لینا شروع کیا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، اس میں شعبہ حفظ کے بچے ہیں، قرآن لیے ہوئے آگے۔ اب سوال ایسے بچوں سے کیا جا رہا ہے، سیاسی سوال کیا جا رہا ہے۔ شعبہ حفظ کے بچے ہیں، سوال کیا جا رہا ہے، سیاسی سوال کیا جا رہا ہے، جنرل نالج پوچھا جا رہا ہے۔ پردھان منتری کا نام بتاؤ، مکھ منتری کا نام بتاؤ، راشٹرپتی کا نام بتاؤ۔ میں بتا دوں، موجودہ جو ہمارے ملک کے راشٹرپتی ہیں، جو سروے کرا رہے ہیں، ان سے اگر کہہ دیا جائے کہ اپنے راشٹرپتی کا صحیح سے نام لو، تو صحیح سے ان کے زبان پر ادا نہیں ہو سکتے، لیکن سوال کر رہے ہیں۔ تو دیکھو، سوال کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ حفظ کا بچے معیار دیکھنا چاہیے کہ کس معیار کے بچے ہیں۔ اب شعبہ حفظ کے بچے ہیں، اسماء و رجال کے تعلق سے آپ سوال کریں گے اور یہ عواویلا مچائیں گے کہ بچے جواب نہیں دے پا رہے۔ سیاسی سوال کریں گے، امام بخاری کی سوانح حیات پوچھیں گے، تو معیار دیکھنا چاہیے کہ کس معیار کے بچے، یہاں تعلیم کیا دی جا رہی ہے۔ بہرحال جو تعلیم دی جا رہی ہے شعبہ حفظ، اور میں نے بتایا کہ جو اینکر سوال کر رہا تھا، اس نے کچھ بچوں کے حساب سے کچھ صحیح سوالات کیے تھے جو بچے نہیں دے پائے۔ الحمدللہ شیخ نے ابھی بتایا کہ یہاں شعبہ حفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ اردو، عربی، اسی طرح ریاضی یعنی میتھ، انگلش وغیرہ تمام سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ادارے ہیں، شعبہ حفظ ہے، جو بچوں کو صرف قرآن مجید کا حفظ پڑھاتے ہیں، اور بچہ حافظ ہو گیا، بس تعلیم بھی وہیں رک گئی، بہت بڑا کام ہو گیا، وہیں تک محدود ہے۔ بس میرے بھائیو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شعبہ حفظ، قرآن مجید کا حفظ کرنا یہ معمولی نہیں ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن تعلیم کو وہیں تک محدود کر دینا، بس ہو گیا، نہیں، انہیں موقع دینا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شعبہ حفظ میں پڑھنے والا بچہ کسی بھی میدان میں جائے گا تو اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ کیوں؟ صرف قرآن مجید حفظ کیا ہے، اس کو اردو آتی نہیں، انگلش آتی نہیں۔ اب عربی جماعتوں میں جائے گا تو پہلی جماعت میں کم سے کم 6ٹھی کلاس کی انگلش پڑھائی جاتی ہے، میتھ ہے، اور بھی عربی کی کتابیں ہیں۔
ایک بات بتا دوں، ایک بچہ جب حفظ قرآن مجید کر لیتا ہے تو اس کے اندر یاد کرنے کا ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دل و دماغ پر بڑے بڑے صفحات فوراً وہ پیوست کر سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، وہ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا بھی سکتا ہے اور زبان سے رٹ بھی سکتا ہے۔ تو بچوں کے لیے یہاں چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ 6ٹھی کلاس کا انگلش وہ ABCD نہیں جانتا، کیسے پڑھے گا؟ لیکن جو حفظ کیے رہتے الحمدللہ رٹ کر کے محنت کر کے، وہ جو عادت بنی رہتی حفظ میں محنت کرنے کی، وہ پاس ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا یہاں جو یہ قدم اٹھایا گیا بہت ہی قابل تعریف قدم ہے، جو کہ عام طور پہ آپ پائیں گے نہیں ایسا۔ تو کہنے کا مطلب کہ الحمدللہ معیار کے اعتبار سے دیکھیں، جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے اس اعتبار سے الحمدللہ میں نے بچوں کو بہت ہی بہتر پایا، اور یہ میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ مجھے بلایا گیا تو میں بول رہا ہوں، نہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ میں نے بچوں کو بہت بہتر پایا۔ لہذا وقت کی قلت ہے، میں اپنی بات کو مزید طول دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ حفظ کے جو بچے ہیں ان کو یہیں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے۔ جو والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو آگے بڑھائیں۔ اسی طرح میں اور بھی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچے کو چاہے عالم بنانا ہے تو اس سے پہلے حافظ بنائیے، اچھا عالم بنے گا۔ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس سے پہلے حافظ بنائیے، اچھا ڈاکٹر بنے گا۔ اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے تو پہلے حافظ بنائیے، اچھا انجینئر بنے گا۔ میں نے بتایا کہ ایک بچہ جب حفظ کر لیتا ہے تو اس کے اندر یاد کرنے کی، محنت کرنے کی صلاحیت اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کلاس میں سب سے ٹاپر رہتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس کو معیوب نہ سمجھیں، اور ایسے بھی طلباء کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس کو کم نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتا تھا اور دین کا علم سیکھتا تھا۔ دوسرا بھائی کاروباری تھا، تجارت کرنے والا تھا، بزنس کرنے والا تھا۔ تو اس تجارت کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول، میرا جو بھائی ہے کام کاج کرتا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے تو اس بھائی کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ طلباء کی اہمیت ہے۔ اگر ہم ان طلباء پر، علماء پر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ کرے گا، ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، لہذا ان کو کمتر نہ سمجھیں۔ ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام بیٹوں کو عصری تعلیم کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ مدارس کی طرف بھی اپنے بچوں کو بھیجیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس ادارے کو اور اس پروگرام میں جن بھائیوں کی، جن لوگوں کی جس طرح کی بھی کوششیں رہی ہیں، تمام طرح کی کوششوں کو قبول فرما، آمین۔